حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سے روزہ دار ایسے ہیں بجز پیاسا اور بھوکا رہنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا. اس لیے فرمایا جب تمہارا روزہ ہو تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو، تمہارے آنکھوں کا بھی روزہ ہو، تمہاری زبان کا بھی، یعنی سب روزے. کان سے بری نہ سنیں، آنکھوں سے برا نہ دیکھے، زبان سے برائی نہ کہے، یعنی سب کی حفاظت کرے، تب جا کر روزہ بنے گا. ہاں چگویم کہ مسلمان یم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں کانپ جاتا ہوں، جانتا ہوں ایک مسلمان کے لیے کتنی مشکلات ہیں، کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. تو معمولی بات نہیں صرف کلمہ پڑھ لیا بس باقی اپنی مرضی کا دین ہے، اپنی مرضی نہیں. احتیاط بہت زبردست چیز ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ بھی فرمان ہے کہ ہر عمل اللہ پاک فرماتے ہیں ابن آدم کے لیے سوائے روزے کے، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا. جس کا اجر خود اللہ دے اس اجر کی انتہا کیا ہوگی. اس لیے میرے محترم دوستو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس ماہ مبارکہ کے خیر مقدم اس کو کہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے ہم ابھی سے کوشش کریں کہ اللہ ہم اس چیز کے قریب نہیں جائیں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا دار المحنت ہے، دار الامتحان ہے، اس کو مزرعۃ الآخرہ حضور نے فرمایا. اس نے فرمایا تمہاری محنت آخرت کے لیے ہو، اللہ دنیا بھی دے گا، یہ نہیں کہ دنیا نہیں، لیکن اصل مقصد نیت آخرت ہو. من کان یرید الآخرہ، اگر فرمایا اگر تم اپنے عمل کے بدلے میں آخرت کی طالب ہو اللہ تمہیں آخرت سے نوازے گا، اور اگر اپنے عمل کے بدلے میں تم دنیا مانگو گے اللہ دنیا اتنے ہی دے گا جتنے اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، لیکن آخرت میں فما لہ من نصیب کوئی حصہ نہیں. تو اس لیے کوشش یہ ہو کہ ہم آخرت کی طالب بن کر اپنی روزوں کو روزہ بنائیں، اس کی آمد ہم خند پیشانی سے کرے، کھلے دل سے کرے، محبت سے کرے. اے اللہ آپ کا عظیم مہمان، کوشش کروں گا کہ تیرے یہ مہمان میرے گھر میں ہو تب بھی اس کا احترام ہو، باہر ہو بازاروں میں ہو تب بھی اس کا احترام ہو. لڑائی جھگڑے فساد اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے. رمضان میں لڑائی جھگڑے بن جاتے وہی روزے نیولے دے، روزہ نہ دی اگر شیطان کچھ دغه چیز هغه نیولې دي غټ شیطانان خو قید سي هغه معمولی نفس خو ګرځي که نو روزه چې ونه سي خو تلاوتونه زیات سي، عبادت زیات سي، او دوی په جنگ دي. او بیا د روزهدار د خولې دیګ شنځا وځي چې ما په ډکشنري کې هم نه دي لیدلي، او بیا زموږ د پښتنو شنځا الله دې رحم وکړي. یو پلار ته درک شوی او د موټر سایکل سره ما سره ټیټ سو الله په یو بل باندې شراب غورځېدلي دي، او هغه شنځا ما په غوږونو کې ګوتې کښېښولې چې یالله دا شنځا خو ما په خپل ګرد ژوند مې نه دي اورېدلي. څه وسو دا مسلمان نن روژه نیول ده نو داسې شنځا یې د خولې ښې بابا کښته شه ورته معافي غواړم ستا ګاډي زما ما دې ټیټ شوه ستا هم غلطي نه ده زما هم غلطي نه ده بس خبره ده راله ته مخته شه معافي غواړه د جنگ جګړې بجای شنځا بجای د وهلو بجای ته مخته شه معافي غواړه. او وروره زما هم روزه ده ستا هم روزه ده بس یو بل څه به معافي غواړو. دا پیښې دي کوچنۍ پیښې دي راځي الله دې د لوی پیښې څه وساتي داسې د یو بل یعنی انسان لاس ملاو کړي د یو مینې اظهار وکړي انشاءالله زموږ روزه به روزه وګرځي. او کوم ځای چې تراویح کوشش کوئ چې د قرآن تراویح واورئ ستړی یو په دکان کې ګرد ورځ ستړی نو هغه ستړیا نه ده چې تراویح ته راسي نو ملا مې ماتېږي یا اوږدې تراویح نه کوم دا لنډې تراویح پسې ګرځم او لنډې تراویح بیا هغه ماجد ګورم هغوی زموږ ملا صاحب په 20 منټه کې فرض وتر تراویح هر شی ختموي ابوالریاض ملا یې ځنډوي زموږ د نو په 18 منټه کې ختموي یعنی گویا دا 2 منټه هغه 20 منټه دي دا 18 منټه دي دا 18 منټه والا ډېر ښه خپل دغه مولوي صاحب نو ډېر ښه دی الله دې هغه ملایانو ته مزاج وکړي کاکا تراویح دي که لنډې تراویح کړي لیکن تراویح په دغې کې خو وکړه هی څنګه رکوع ده څنګه سجده ده
نه په تلاوت د چا سره خلاصېږي نه د الحمدلله باندې د چا سره خلاصېږي ولې ځان ستړی کوې د ښځې فرض لمونځ وکړه ولاړ شه شه په بستره کې ویده شه ولې ځان ستړی کوې او که ستړی کوې بیا په صحیح معنو تراویح وکړه لنډې وکړه لیکن شیخ وکړه دا ځان ستړیا مه کوه چې انسان ګناه برباد دغه ثواب برباد ګناه لازم سي هغه دغه مه کوه کوشش کوئ د قرآن تراویح قرآن اورېدل جلا سنت دي تراویح جلا سنت دي که ستړیا ده نه کېږي نو ټیک ته علم ترقی وکړئ لیکن په هغه ځای کې وکړئ قرار خو یې په رکوع په سجده په قیام په یو صورت په الحمدلله خو سر مو خلاصېږي